یہ تھے ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد انس ایوب صاحب جو آپ کے ساتھ آپ کو کلام سنا رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے برادر محترم محسن مربی متوسطہ سے لے کر مشکات جیسے عظیم کتاب پڑھانے والے استاد محترم، میری مراد استاد علماء حضرت مولانا مفتی محمد محمود بشیر سیال صاحب، استاد الحدیث و نائب محتمل مدرسہ عربیہ انوار القرآن، میں استاد جی سے ملتمس ہوں کہ استاد جی مسند پہ تشریف لائیں اور اپنے ان طلباء عزیز کو قرآن مقدس کا تفسیر کا آخری سبق پڑھائیں۔ تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت مولانا صاحبزادہ مفتی محمد محمود بشیر سیال صاحب۔ رفعت صحابہ ثنا خان مصطفیٰ حافظ ظفر شہزاد گجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله خالقنا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت و عقیدت، ادب و اخلاص سے درود پاک تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج 10 فروری سن 2023 جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان موقع پر ضلع بہاڑی کی مشہور عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ انوار القرآن اڈا اوٹھیاں میں ختم قرآن مقدس اور ختم مشکات المصابیح کے عنوان سے معنون ایک عظیم الشان اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے سورہ توبہ کی یہ آخری 2 آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ ہمارے طلباء انہوں نے قرآن مقدس کے الفاظ پہلے یاد کیے، اسی ادارہ میں یہ حافظ قرآن بنے، پھر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ترتیب کے مطابق انہوں نے درس نظامی شروع کیا، اور ہمارے مدارس کی ترتیب کے مطابق 1 سال میں انہوں نے آخری پارہ یعنی اما پارہ ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ آئندہ سال آخری 9 پاروں کی تفسیر پڑھی، پھر اس سے اگلے سال سورہ یونس سے لے کر سورہ عنکبوت تک انہوں نے قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اس سال شوال المکرم سے سورہ فاتحہ سے شروع کیا، اور آج ہم سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے، سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن مقدس کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری جو آیات نازل ہوئیں وہ یہی 2 آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ ہماری ترتیب کے اعتبار سے بھی جو تفسیر پڑھنے کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں، اور ان حضرات کے قول کے مطابق ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ آخری آیات مبارکہ ہے۔ اگرچہ ایک قول اور بھی ہے کہ سب سے آخری نازل ہونے والی آیت مبارکہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ آیت مبارکہ ہے، لیکن 2 آیتیں جو اکٹھی سب سے آخر میں نازل ہوئیں وہ یہی آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ کریم نے ان 2 آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات اور خوبیاں بیان فرمائیں، اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اگر بیٹا پریشان ہو باپ تسلی دیتا ہے، بیٹی پریشان ہو ماں تسلی دیتی ہے، شاگرد پریشان ہو
استاد تسلی دیتا ہے، مرید پریشان ہو پیر تسلی دیتا ہے، لیکن وہ کیسا عجیب منظر ہوگا جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں، اللہ رب العالمین تسلیاں دیا فرماتے تھے۔ تو یہ فرمایا اللہ کریم نے پہلی آیت مبارکہ میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان فرمائی، اور چونکہ سورہ توبہ ہے، ہمارے عزیز طلباء نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے احکام شاقہ دیے، مشکل احکامات، بالخصوص اس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، اور غزوہ تبوک انتہائی مشکل حالات میں اور انتہائی سخت حالات میں پیش آیا۔ تو مشکل حالات، مشکل احکامات کے بعد اللہ رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان فرما کر آپ کی ایسی عظیم الشان صفات بیان فرمائی جن صفات سے امت کو تسلی مل جاتی ہے کہ یہ مشفق مربی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے جو احکامات دیے ہیں یہ احکامات ایسے ہیں جیسے ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے یا سخت دوائی دیتا ہے، یا مشفق باپ کی طرح جو کبھی سختی بھی کرتا ہے لیکن اس کی سختی کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے آخر میں ان دو آیات مبارکہ کو اتارا، ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق، لام یہ بھی تاکید کے لیے، قد یہ بھی تحقیق کے لیے، فرمایا پکی اور سچی بات ہے تمہارے پاس عظیم الشان رسول تشریف لائے۔ ہمارے طلباء سمجھتے ہیں یہ عظیم الشان کا ترجمہ کیا گیا رسول کی تنوین کی وجہ سے، یہ رسول تنوین بتلا رہی ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کبھی تعظیم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے پاس عظیم الشان رسول تشریف لائے، پہلی صفت بتائی من انفسکم، وہ رسول تم میں سے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ من انفسکم کا ایک مطلب یہ کہ وہ رسول تمہاری جنس میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنس انسانیت میں سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ رب العالمین نے احسان فرمایا کہ اللہ کریم نے انہی میں سے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں سے اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ انسانیت کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے بلند مرتبہ شخصیت امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بلغ العلا کشف الدجا مکین گنبد خضرا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو فرمایا انہی میں سے یعنی جن سے انسانیت میں سے میں نے عظیم الشان رسول کو بھیجا ہے۔ نمبر 2 من انفسکم کا معنی یہ اے اہل عرب، اے اہل حرم، میں نے تم میں سے اپنے رسول کو بھیجا ہے جو تمہاری زبان بولتے ہیں۔ چونکہ قرآن مقدس کے سب سے اولین مخاطب وہ اہل عرب ہیں، تو اہل عرب میں سے اللہ رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجا۔ اگر کوئی اور زبان والا
पैगंबर आता, ज़बान का फर्क होता, तो फिर सही तौर पे ये बात समझ ना सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले अरब में से आका तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए ग्रामी को भेजा। नंबर 3, मिन अनफुसिकुम का माना ये कि मैंने तुम में से पैगंबर भेजा, यानी ऐसा पैगंबर भेजा जिस पैगंबर के हसब को भी तुम जानते हो, उसके नसब को भी तुम जानते हो। अल्लाह ने ऐसा नबी भेजा जो हसब के एतबार से भी सबसे आला है, नसब के एतबार से भी सबसे आला है। और यही बात सैयदना हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी शाह हबशा के पास कही, जब उसने कहा अपने पैगंबर का तारुफ करवाओ, बताओ वो पैगंबर कैसे है, तो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और ये हजरत जाफर तैयार जनाबे अबी तालिब के बेटे हैं, सैयदना हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। आपने फरमाया अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, हम पहले बुत परस्त थे, बुतों की इबादत करने वाले, सूद खाने वाले, हर किस्म की बुराई हम में पाई जाती थी। मालिक अर्ज़ो समा ने एहसान फरमाया, हम में अल्लाह ने पैगंबर भेजा, और वो पैगंबर ऐसा है हम उसके हसब को भी जानते हैं, उसके नसब को भी जानते हैं। हसब के एतबार से भी हम में आला, नसब के एतबार से भी हम में आला है। और यही बात जनाबे अबी सुफियान ने, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हिरकल बादशाह ने जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पूछा, तो इसने जवाब में कहा जनाबे अबी सुफियान ने नसब के एतबार से वो पैगंबर हम में सबसे आला है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुबर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने तुम्हें अजीमुश्शान पैगंबर दिया है जो तुम में से है, जिनसे इंसानियत में से, अहले अरब में से, या ऐसा पैगंबर है जिसके हसब को भी तुम जानते हो, जिसके नसब को भी तुम जानते हो। अगली सिफत फरमाई अजीजुन अलैहि मा अनितुम, वो पैगंबर ऐसा है अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, वो तकलीफ उस पैगंबर को बड़ी शाक गुजरती है। तुम्हारी आखिरत की तकलीफ भी वो पैगंबर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारी दुनिया की तकलीफ भी वो पैगंबर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये बात याद रहे, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि हमें आखिरत के मुताल्लिक अहकामात दिए, बल्कि दुनिया के मुताल्लिक भी आपने अहकामात दिए। यही वजह दुनिया में भी अगर कोई काम तकलीफ का बाइस था, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हमें रोक दिया। अहादीस मुबारका का मुताला किया जाए, पता ये चलता है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा ऐसी छत पे ना सोए जिसके इर्द गिर्द में बाढ़ ना हो, कहीं ये बंदा नींद की हालत में गिर ना जाए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के हाथ पे कोई चिकनाहट लगी हुई, बगैर हाथों को धोए ये बंदा आराम ना करे, ये बंदा नींद ना करे, हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा इस चिकनाहट की वजह से इसे तकलीफ पहुंचा दे। ये छोटी छोटी बातें बजायर मामूली है, लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामूली बातें भी हमें बताई। ये है अजीजुन अलैहि मा अनितुम, ना आप हमारी आखिरत का नुकसान चाहते हैं, ना आप हमारी दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरी सिफत हरीसुन अलैकुम, वो पैगंबर
تم پر حریص ہے، تمہاری جنت کے داخلے کے وہ پیغمبر حریص ہے، انہیں اشتیاق ہے میرا کوئی امتی ایسا نہ ہو جس کا جنت کا داخلہ رہ جائے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بنے۔ یہی وجہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ایک جگہ پہ چراغ جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے، اور پھر پرندے اس کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے پتنگے آگ کو دیکھ کر آگ کے قریب آتے ہیں، جب قریب آئیں گے آگ انہیں جلا کے راکھ کرے گی، یہ بندہ آگ کے سامنے کھڑا ہو کے ان پتنگوں کو پیچھے دھکیلتا ہے، انہیں پیچھے ہٹاتا ہے، وہ پھر بھی اس پہ غالب آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی میری مثالیں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم کے کنارے پہ آ جاتے ہو اور میں تمہیں پیچھے دھکیل رہا ہوں، پیچھے کر رہا ہوں، آپ کی خواہش اور تمنا یہ ہے حریص علیکم، آپ ایمان والوں پر حریص ہے، میرا کوئی امتی بھی ایسا نہ ہو کہ جو جنت سے بچے جہنم میں جانے والا ہو، بلکہ آپ کی خواہش اور تمنا یہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بنے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ ایمان والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والے، مہربانی کا معاملہ کرنے والے، یہ 5 صفات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے تسلی دی اور ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے محبوب اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کریں، یہ کفار آپ کا مقابلہ کریں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی مدد کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ آپ اپنی زبان نبوت سے یہ اعلان فرمائے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور وہ اللہ کیسا، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اب طلباء کے ذہن میں یہ سوال آئے گا رب تو زمینوں کا بھی ہے، رب تو آسمانوں کا بھی ہے، رب تو پہاڑوں کا بھی ہے، رب تو انسانوں کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے، یہاں صرف عرش عظیم کا تذکرہ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یاد رہے اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق وہ اللہ کا عرش ہے، زمین سے بڑا آسمان، پہلے آسمان سے بڑا دوسرا، پھر اس سے بڑا تیسرا، چلتے چلتے 7 آسمان، 7 آسمانوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے عرش کو بنایا۔ تو جب بڑی چیزوں کا رب مخلوقات میں سب سے بڑی چیز جب عرش ہے، تو جو عرش اولا کا رب ہے وہ ساری مخلوقات کا رب ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت میں یہ کلمات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کلمات صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے غموں پر کفایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ان طلباء کا پڑھنا اللہ کریم قبول فرمائے، آپ حضرات کا سننا اللہ کریم قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ مہمان مکرم، دنیا نعت میں ایک چمکتا ہوا نام جناب حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب تشریف لا چکے ہیں، بلا تاخیر ان کا نعتیہ کلام شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ حضرات محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیں، اللہ رب العالمین قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ استاذ محترم
استاذ الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ حافظ ظفر صاحب کے کلام کے بعد مشکات شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا حضرت الاستاذ صاحب درس عنایت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔